حامد میر صاحب، ایک طرف وزیر اعظم لندن پہنچ گئے ہیں اہم مشاورت کے لیے نواز شریف صاحب سے، اور عمران خان صاحب کل کا لانگ مارچ بھی شروع کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹس کر کے مزید ہیٹ بھی بڑھا دی ہے. یہ کس طرح سچویشن جاری ہے؟ شاہد صاحب دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے، میں اگر اس کا ایک سیدھا سادہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب دینا شروع کر دوں تو میرے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سارے ہی حکومت میں ہیں. شہباز شریف بھی حکومت میں ہیں، آصف زرداری بھی حکومت میں ہیں، عمران خان بھی حکومت میں ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی حکومت میں ہیں، سارے ہی حکومت میں ہیں. اپوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید صرف جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہے. تو یہ سارے لوگ جو حکومت میں ہیں، تو یہ ہم کوئی اگر صحیح بات کرتے ہیں تو کبھی کوئی ایک ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کوئی تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اور بہت سی ڈیولپمنٹس پاکستان میں اب اس وقت ایسی ہو رہی ہیں جن کی آپ کو کہیں سے کوئی اناؤنسمنٹ نظر نہیں آئے گی، کوئی پریس ریلیز نظر نہیں آئے گی. تو بس اسی قسم کے فیصلے ہیں، اور کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی اناؤنسمنٹ نہ ہو، کچھ دنوں کے بعد ہو. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹویٹس کے ذریعے بہت کچھ اناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں، آج جو انہوں نے ایک لیٹسٹ ٹویٹ کیا ہے جو کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کنٹرول روم کا ذکر کیا ہے اور اس میں ایک اور افسر بھی بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کا بھی نام لوں گا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کہیں پہ کوئی کنٹرول روم ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کنٹرول روم میں کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک کون کون بیٹھا ہوا تھا، اور میں سب جانتا ہوں ان کے بارے میں. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے بیکی اینڈرسن کو ایک انٹرویو میں کہ مجھے تو خبریں اندر سے مل رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیدھا سیدھا یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اندر کچھ سرکش عناصر ہیں، کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان کے رابطے میں ہیں، اور وہ ان کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ان کو خبریں دیتے ہیں اور یہ ان خبروں کو کبھی ٹویٹس کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، کبھی ان خبروں کو اپنی تقریروں کی بنیاد بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ خود ہی سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک ملک کا جو ایک سابق وزیر اعظم ہے وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اندر گڑبڑ ہے اور میں اس گڑبڑ کا بینیفیشری ہوں اور مجھے جو ہے وہ خبریں دے رہے ہیں. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ بات جو ہے کیا کوئی ذمہ دار آدمی جو ہے یا کچھ ذمہ دار لوگ اگر اکٹھے ہوں گے کسی اجلاس میں تو کیا وہ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے؟ چلیں وہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کریں، لیکن وہ اپنے ارد گرد تو لوگوں کو تلاش کریں گے نا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو خبریں دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہی از پلینگ ود فائر، آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ اس قسم کے بیانات دے کے اور اس قسم کی ٹویٹس کر کے وہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور سب اور ظاہر دونوں باتیں بڑی سنگین ہیں. اگر وہ جس پلاننگ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے مرڈر کے لیے یہ بہت زیادہ سنگین بات ہے. پھر وہ یہ کہنا کہ مجھے اندر سے اطلاع ملی ہے، ظاہر یہ تحقیق طلب معاملہ بھی ہے حامد میر صاحب. مگر ساتھ میں صدر صاحب تو ایکٹیو ہوئے تھے نا، اور خان صاحب نے تو واضح کہا تھا میں نے شہباز شریف سے بات ہی نہیں کرنی ہے، میں تو بات ہینڈلر سے کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر ہماری طرف سے بات کریں گے. پھر ملاقاتوں کی خبریں بھی آتی رہیں. پھر یہ ہوا کیا کہ اتنی ہیٹ بڑھ گئی؟ ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا ہے؟ دیکھیں، صرف صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کانٹیکٹ پرسن نہیں تھے. عمران خان صاحب بیک وقت بہت سے لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا، بہت سے لوگوں کے ذریعے انہوں نے جو ہینڈلرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوا تھا. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ان کی بات غلط ہے کہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ بات نہیں کی. عمران خان صاحب کے کم از کم 3 جو قریبی ساتھی ہیں ان کی شہباز شریف صاحب کی ایک ٹیم کے ساتھ باقاعدہ مئی کے مہینے میں ملاقاتیں ہوئی تھیں اور بہت سی چیزیں طے بھی پا گئی تھیں. تو یہ عمران خان صاحب یہ بات نہ کریں کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی، اور شہباز شریف صاحب یہ بات نہ کریں کہ جی میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی مئی کے مہینے میں، لیکن وہ بات چیت جو ہے وہ کسی کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکی. تو جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے صرف عارف علوی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میل ملاقاتیں نہیں کیں، انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو بھی استعمال کیا، اور فیصل واڈا صاحب کے ذریعے انہوں نے بہت سے وعدے بھی کیے، وہ ان میں سے کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. پھر انہوں نے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے ذریعے بھی بڑی اہم ملاقاتیں کیں، اور
تنویر الیاس صاحب نے ان کے بہاف پہ کچھ کمٹمنٹس بھی دیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئیں. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی تھے اس میں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہیں گے کہ میں فلاں کا بھی نام لے دوں گا اور فلاں کا بھی نام لے دوں گا، تو اگر اس قسم کے سارے لوگ جو ہیں جو ان کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اگر انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، ہمیں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں کو جا کے یہ کہو، فلاں کو جا کے یہ، اگر انہوں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر عمران خان صاحب کا اس وقت جو نیریٹو ہے وہ کدھر جائے گا؟ یعنی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کو بھی بے نقاب کر دوں گا، فلاں کو بھی بے نقاب کر دوں گا، کبھی آپ کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، کبھی آپ کوئی نام دیتے ہیں، کبھی آپ میر جعفر کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ رابطوں کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اگر الیکشن کی ڈیٹ کے لیے لانگ مارچ کریں تو یہ ایک جائز ان کا مطالبہ ہے. لیکن اگر ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات تو کوئی نہیں مانے گا. صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا، آپ نے ظاہر ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ خدا نخواستہ وائلنس کا بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا جب یہ لانگ مارچ آئے گا، کچھ خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس ساری کی ساری صورتحال میں ادارے بھی، اس کے علاوہ کیا ذرائع بتاتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو خود ہی کہا تھا نا، خود ہی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا تھا انہوں نے کہ میرے قتل کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے اور قتل کے منصوبے میں فلاں فلاں لوگ ملوث ہیں. کچھ انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے نام لیے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پھر ملزم جو ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ ایک مذہبی جنونی ہے. یہ انہوں نے کہا تھا، حملے سے پہلے کہا تھا. اب حملے کے بعد اگر ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا اور پھر اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میڈیا کے ذریعے اس کو ساری دنیا تک پہنچا دیا، تو یہ تو عمران خان صاحب انڈیکیٹ ہو گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے اب تیار نہیں ہے. بھئی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا، تو اگر پولیس نے اس بندے کو گرفتار کر کے اور اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا پرسنز کو یا ٹی وی چینلز کو فراہم کیا، تو وہ تو دراصل اگر وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو جو آپ کا موقف تھا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مذہبی جنونی اس میں ملوث نہیں، اس میں کوئی اور لوگ ملوث ہیں، اس میں وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، فوجی افسر صاحب ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی عمران خان صاحب جو ہیں، یہ میرے ذاتی رائے میں یہ ان کا رائٹ تھا کہ ان کی جو ایف آئی آر ہے جن کو وہ نامزد کرنا چاہتے تھے وہ درج ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر درج نہیں ہو رہی تو اس کی ذمہ دار تو پنجاب حکومت ہے، اور وہ پنجاب حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے، چیف منسٹر کو کچھ نہیں کہہ رہے. ان کا سارا زور جو ہے وہ پنجاب پولیس کے خلاف ہے. تو کیا چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرضی سے نہیں ہے وہاں پہ؟ تو اب اگر انہوں نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ دوبارہ اگر پنڈی آ رہے ہیں، اور اب اسلام آباد کی بات نہیں ہو رہی، اب راول پنڈی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگر راول پنڈی کی بات ہو رہی ہے تو وہ راول پنڈی میں کون سی جگہ جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہو سکتی ہے. تو اب انہوں نے ایک ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کا آغاز کر دیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو پہلے ہی بہت کمزور ہے یہ ختم ہو جائے، اور نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے والی صورتحال پیدا ہو جائے اور سسٹم ختم ہو جائے، تو وہ اس میں ایک سیاسی شہید بن کے ابھریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سب کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور وہ وفاقی وزراء جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں کہ جس کے ذریعے جو ریاستی ادارے ہیں وہ آنے والے دنوں میں پنڈی میں اگر کوئی وائلنس ہونے والا ہے اور کوئی بہت بڑا وہاں پہ تماشا لگنے والا ہے تو اس کا قانون کے دائرے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں. قانون کے اندر رہ کے آپ بہت سے راستے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تو کم از کم میں تو سپورٹ نہیں کر سکتا.